اس وقت آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے سالانہ مجالس و مجلس برسی برائے سال ثواب مرحومہ عرشیہ زینبی بنت سید مزمل زینبی صاحب۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا نجف آبدی مظفر نگری صاحب۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ تلاوت کے بعد سوزخانی کے افراد انجام دیں گے جناب شاہ نواز خان صاحب، اور بعد مجلس اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شہباز علی کربلائی صاحب قبلہ۔ آئیے حضرات باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں تلاوت کلام ربانی کے لیے عالی جناب مولانا قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے باضابطہ طور پر مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب. بہترین انداز میں آپ نے تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا. اور اب میں گزارش کروں گا پیش خوانی کے لیے، سوز خوانی کے لیے جناب شاہ نواز خان صاحب و ان کے ہم نواز سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں، بالخصوص بارگاہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. تو اپنے ایک جام پر نازا ہے ساتیا، تو اپنے ایک جام پر نازا ہے ساتیا، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہا وہ کاز مینو خراسانو سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے، تو اپنے ایک جام پر. چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں، مومنین کی خاص توجہ چاہوں گا. مانا کہ بشر چاہے تو کیا وہ نہیں سکتا، مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا، پھر بھی بخدا نفس خدا ہو نہیں سکتا، پھر بھی بخدا نفس خدا ہو نہیں سکتا، مانا کہ بشر. خاص توجہ مومنین کی چاہوں گا. کیا ہو نہیں سکتا، کوثر کی روانی ہے میرے عاشق اعظم میں، کوثر کی
روانی ہے میرے عشق دریا کبھی قطرے سے جدا ہو نہیں سکتا دریا کبھی قطرے سے جدا ہو نہیں سکتا مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا کہتی ہے وفا چوم کے عباس کے بازو کہتی ہے وفا چوم کے عباس کے اس طرح سے اظہار وفا ہو نہیں سکتا اس طرح سے اظہار وفا ہو نہیں سکتا مانا کہ بشر چاہے تو کیا وہ نہیں سکتا بتلا دیا حیدر نے یوں سو کر شب ہجرت بتلا دیا حیدر نے یوں سو کر شب سب ہوں گے جدا نفس جدا ہو نہیں سکتا سب ہوں گے جدا نفس جدا ہو نہیں سکتا مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا جبریل کے پر کٹتے بھی اور تیغ علی سے جبریل کے پر کٹتے بھی اور تیغ علی سے معصوم سے امکان خطا ہو نہیں سکتا معصوم سے امکان خطا ہو نہیں سکتا مانا کہ بشر چاہے تو کیا وہ نہیں سکتا تاریخ شہادت میں مثال اس کی نہیں ہے تاریخ شہادت میں مثال اس کی نہیں ہے ننھا سا مجاہد بخدا ہو نہیں سکتا ننھا سا مجاہد بخدا ہو نہیں سکتا مانا کہ بشر مکتب پیش خدمت ہے کیا ہو نہیں مانا کہ بشر چاہے سرشار محبوب علی ہے ولی اس کو سرشار محبوب علی ہے ولی اس کو دوزخ کا تصور بھی ذرا ہو نہیں سکتا دوزخ کا تصور بھی ذرا ہو نہیں سکتا مانا کہ بشر چاہے تو چند بند مرثیہ کے پیش خدمت ہیں ورود کربلا کے عنوان سے مرثیہ پیش خدمت ہے فاتحہ یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے جس طرح کرے سیر شب تار میں تارے باندھے ہوئے راہوار بھی سب اونٹ بھی سارے سادات نے وہ
دوپہر آفت میں گزارے، سادات نے وہ دوپہر آفت میں گزارے، گردش میں کٹی رات ولی ابن ولی کی، گردش میں کٹی رات ولی، مقتل میں ہوئی صبح حسین ابن علی کی، مقتل میں ہوئی صبح حسین ابن علی کی، یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے، لکھا ہے فرس آپ نے بدلے کئی ایک بار اس دشت میں، لیکن نہ بڑا کوئی بھی راہوار، گھبرا کے یہ کہنے لگے عباس علمدار یہ تو فرس خاص ہے یا سید ابرار، یہ تو فرس خاص ہے اور سید ابرار، اڑتے اسے دیکھا ہے یوں جمتے نہیں دیکھا، اڑتے اسے دیکھا ہے یوں جمتے، 100 کوس کے دھاووں میں یوں تھمتے نہیں دیکھا، 100 کوس کے دھاووں میں یوں نہیں دیکھا، یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کی، یہ سنتے ہی راہوار سے اترے شہ ابرار، فرمایا کہ بس کھول دو اونٹوں کی یہی بار، طالب تھا یہی کا پسر حیدر کرار، عباس سے فرمایا کہ اترو میرے غمخوار، عباس سے فرمایا کہ اترو میرے غمخوار، ہوئے گا مقام اب یہی زہرا کے پسر کا، ہوئے گا مقام اب یہی زہرا کے پسر کا، لو شکر کرو خاتمہ ہے آج سفر کا، لو شکر کرو خاتمہ ہے آج سفر کا، اترے فرس خاص سے سائی سبتے شہ لولاد، تھرائی زمین زرد ہوئی اڑنے لگی خاک، آلودہ ہوا گرد سے حضرت کا رخ پاک، رومال سے خدام لگے جھاڑنے پوشاک، رومال سے خدام لگے جھاڑنے پوشاک، غم چھا گیا نوبت نہ خوشی ہونے کی آئی، غم چھا گیا نوبت نہ خوشی ہونے کی آئی، جنگل سے صدا فاطمہ کے رونے کی آئی، جنگل سے صدا فاطمہ کے رونے کی آئی، یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کی پیارے، جھونکوں سے ہوا کے جوڑے پردے محمل سینوں میں اچھلنے لگے سیدانیوں کے دل، زینب نے کہا کیا متوحش ہے یہ منزل، آفات سے محفوظ رکھے خالق عادل، آفات سے محفوظ رکھے خالق عادل، کچھ بات مخالف سے نہیں زور کسی کا، کچھ بات مخالف سے نہیں زور کسی کا، طوفان میں نہ آ جائے جہاز آل نبی کا، طوفان میں نہ آ جائے جہاز آل نبی کا، اکبر تو یہ کہتے تھے کہ صحرا کا ہے عالم، اپنی تو اسی سے نظر پڑتی ہے ہر دم، فرماتے تھے عباس ترائی بھی نہیں کم، خیمہ کہیں آن کے سوئیں گے یہی ہم، خیمہ کہیں آن کے سوئیں گے یہی ہم، گرمی کے ہے دن سرد ہوا بھاتی ہے اکثر، گرمی کے ہے دن سرد ہوا بھاتی ہے اکثر، شیروں کو ترائی میں ہی نیند آتی ہے اکثر، شیروں کو ترائی میں ہی نیند آتی ہے، یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے، ہوتی تھی چچا اور بھتیجے میں یہ تقریر، منہ دیکھتے تھے دونوں کا اور روتے تھے شبیر، رنگے رخ عباس سے
علی ہو گیا تغیر، پوچھا سبب گریا تو بولے شہ دلگیر، پوچھا سبب گریا تو بولے شہ گرگیر۔ دریا جو میرے سامنے لہراتا ہے بھائی، دریا جو میرے سامنے لہراتا ہے بھائی، دل خود بخود اس وقت بھراتا ہے بھائی، دل خود بخود اس وقت بھراتا ہے بھائی۔ یوں دشت میں پھرتے تھے وہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جناب شاہ نواز خان صاحب، آپ نے بہترین سوچ بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں بالخصوص بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور میں خطابت کے لیے گزارش کروں گا عالی جناب مولانا نجف آبدی مظفر نگری صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں، اور باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ گزارش ہے قبلہ آپ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ رحم اللہ من خر الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قاله الحق قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ عرشیہ زینوی بنت مزمل زینوی کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھا۔ برادران ایمانی، ناظرین کرام، قدردان مظلوم کربلا، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس سورے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے، جسے ہم لوگ سورہ توحید کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ سورہ اسے سورہ توحید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کی مجلس کا جو عنوان میں نے رکھا ہے، جو عنوان گفتگو ہے، وہ ہے فلسفہ توحید، کیونکہ عقیدہ توحید جتنا مضبوط، جتنا مستحکم تشیع کے یہاں پر ہے، کسی اور کے یہاں پر اتنا مستحکم نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ میں عقیدہ توحید جتنا مستحکم، جتنا معتبر شیعت کے یہاں پہ پایا جاتا ہے، کسی اور کے یہاں پر نہیں پایا جاتا ہے۔ جبکہ سب سے سخت موضوع توحید ہے۔ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر ہم لوگ عام طور سے اس موضوع کو اپنا موضوع سخن نہیں بناتے، کیونکہ بہت زیادہ سخت ہے یہ موضوع۔ لیکن میں نے یہ سوچتے ہوئے اس موضوع کو منتخب کیا کہ ہم جس کی مجلس پڑھ رہے ہیں، میں مشکل کشا کو وسیلہ بنا کر اس موضوع کو پڑھنا شروع کرتا ہوں، آپ لوگ مشکل کشا کو وسیلہ بنا کر سننا شروع کریں، کیونکہ جو مدد کرنے کے لیے قبر میں آ سکتا ہے تو کیا وہ فرش عزا پر نہیں آ سکتا؟ صلوات بھیج دیجئے بر محمد۔
جی آپ حضرات کے سامنے جو سورہ ہے اس سے کہتے ہیں سورہ توحید. سورہ اخلاص بھی اسی سورہ کا نام ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ خدا کی توحید کے لیے ہے. جب لوگوں نے جناب عزیر کو کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، اس وقت یہ سورہ نازل ہوا. یہ خدا کی وحدانیت پہ بھی اقرار کرتا ہے. قل هو اللہ احد، بے شک وہ ایک ہے. کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کا کوئی کفو ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے سیدھا سیدھا، یعنی اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کچھ ہے. اس کی جو پہلی آیت ہے، پہلی آیت کے اندر قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اس میں لفظ واحد نہیں رکھا خدا نے، اتنی احتیاط کی ہے. واحد کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے، عربی زبان ہے، کیونکہ عربی زبان میں واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، احد بھی ایک کو کہتے ہیں. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. کیا کہ واحد ایسے ایک کو کہتے ہیں جس کے دو ہو سکیں، جس کو بانٹا جا سکے، یعنی ایک کا آدھا آدھا حصہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے. لیکن احد اس ایک کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی ڈیوائیڈیشن بھی نہیں پائی جائے، جس کو بانٹا نہ جا سکے، جس کو ڈیوائیڈ نہ کیا جا سکے. اسی لیے خدا کو کہا گیا قل هو اللہ احد، وہ بس خالی ایک ہے، اس کو بانٹا بھی نہیں جا سکتا ہے، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. خدا ایک ہے، واحد ہے. سب سے سخت موضوع ہے کائنات کا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، توحید. جی اب لوگ کہتے ہیں جب اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیے خود وہ معصوم نے فرمایا کہ وہ تمہاری شہرک سے زیادہ کر قریب ہے. جب اتنا قریب ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ جب اتنا قریب ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آپ یہ بتائیے آپ دیکھتے کہاں سے ہیں؟ کہا آنکھوں سے. اب یہ بتائیے کہ آنکھوں کے اندر روشنی ہے؟ آنکھوں کے اندر روشنی ہے؟ کہا نہیں. اگر آنکھوں کے اندر روشنی ہوتی تو اندھیرے میں بھی دکھائی دیتا. آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہے. خدا نے اس کے اندر جو یہ چربی رکھی ہے، اس چربی کے اندر یہ رکھا ہے کہ یہ جیسے یہ پاور رکھی ہے خدا نے کہ جیسے یہ دوسرے نور کو دیکھتی ہے تو اس سے نور کیچ کرتی ہے اور اپنے سے دیکھنے والے کے درمیان بھی ڈسٹینس چاہتی ہے، فاصلہ چاہتی ہے. نہ فاصلہ اتنا زیادہ ہو کہ دکھنا ہی بند ہو جائے، نہ فاصلہ اتنا قریب ہو کہ دکھنا ہی بند ہو جائے. آپ کہیں گے یہ کون سا مسئلہ ہوا؟ چلو دور جائے گا تو نہیں دکھائی دے گا، قریب سے کیسے نہیں دکھائی دے گا؟ میں نے کہا سنیے، دیکھیے میں نے نام لکھا ہے نجف آبدی. میں نے اپنا نام لکھا، یہاں سے میں پڑھ لے رہا ہوں، اس کو اور قریب کیا، پڑھ لے رہا ہوں. اب یہاں پہ کیا تھوڑا کم دکھنے لگا، اب یہاں پہ کیا بالکل دکھنا بند ہو گیا. جبکہ لکھا میں نے اپنے ہاتھوں سے ہے، اتنا قریب ہو گیا. یعنی کیا معلوم ہوا؟ ابھی بھی نہیں آپ سمجھے. معصوم فرماتے اللہ شہرک سے زیادہ کر قریب ہے، کیونکہ شہرک کہتے ہیں اسے. یہاں پہ ساری دوریاں مٹ گئی ہیں، اس لیے وہ دکھائی نہیں دیتا. صلوات بھیج دیئے بر محمد و آل محمد. وہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن نہج البلاغہ آپ پڑھیے، کیونکہ میں نے کہا تشیع کے پاس جتنا مضبوط عقیدہ توحید ہے کسی کے پاس نہیں. کیونکہ تشیع کے پاس معلم توحید ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلی اللہ محمد. تشیع کے پاس جو ٹیچر ہے اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس نے ہمیں توحید سکھائی ہے، جس نے ہمیں توحید بتائی ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں. تو اسی لیے جیسا عقیدہ توحید جتنا مضبوط تشیع کا ہے، کسی اور کا عقیدہ توحید اتنا مضبوط نہیں ہے. آپ نہج البلاغہ کو پڑھیے. اور میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے بھی، جو آپ واٹس ایپ پہ ادھر ادھر میسیج جو کرتے ہیں صبح میں شبہ خیر کے، گڈ مارننگ کے، اور ان سب چیزوں کا آپ میسیج کرتے ہیں، اس پیغام کو اپنے ساتھ میں لے جائیے اور اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے. پھر دیکھیے زندگی کے اندر کیا چینج آتا ہے.
نہج البلاغہ کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے. جو کلمات خسار ہیں نہج البلاغہ کے اندر، جو مولانا نے کلمے استعمال کیے ہیں، ان کے ایک ایک قول کو آپ ڈیلی اپنے دوست کو بھیجیے، اپنے احباب کو بھیجیے مولا کائنات کے صبحائی. پھر دیکھیے جس کے پاس بھیج رہے ہیں اس کو بھی کافی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی کافی فائدہ ہوگا. کیونکہ جب ایک انگریز نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ علماء سے واقعہ، ذاکرین سے واقعہ سنا ہوگا، لیکن مجھے اس طرف نہیں جانا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس انگریز کا یہ کہنا ہے کہ اس نے نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا تو اس کے سامنے دنیا بنی ہے یا دنیا کا بنانے والا یہ ہے. ہم لوگ اس چیز کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اس سے سبق دوسرا لینا چاہیے. نقطہ یہ نہیں ہے، دیکھیے یہ نقطہ نہیں ہے کوئی کہ یا تو دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا دنیا کا بنانے والا یہ ہے. کہہ کون رہا ہے؟ کہ انگریز کہہ رہا ہے. انگریز کا کیا تعلق علی سے؟ انگریز کا کیا تعلق؟ وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، ہمارے فرقے کا نہیں ہے، ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے. لیکن توجہ کا مقام یہ ہے کہ ایک انگریز تو نہج البلاغہ پڑھ رہا ہے، لیکن ہم نہج البلاغہ سے دور کس لیے ہیں بھائی؟ جبکہ نہج البلاغہ ہمارے لیے، انگریز نے تو پڑھ لی، انگریز نے یہ کہہ دیا، لیکن انگریز کا ہمارے مذہب سے تعلق بھی نہیں ہے. کیونکہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے جو اقوال ہیں، جو ارشادات ہیں، جو خطبات ہیں، وہ خالی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے ہے علی کا پیغام. کیونکہ علی جو آئے ہیں خالی ایک مذہب کے لیے نہیں آئے ہیں، پوری دنیا کے لیے علی مولا ہیں. اسی لیے آپ کو مولا کائنات کہا جاتا ہے. صلوات بھیج دیجیے بر محمد وعلی محمد پر. تو لہٰذا ہم نہج البلاغہ پڑھیں. نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد آپ اندازہ لگائیں، پھر دیکھیں آپ کی لائف کے اندر کیا چینج آتا ہے، کیا نہیں آتا. آپ نہج البلاغہ کو آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیں، دیکھتے ہوئے آپ چلے جائیے نہج البلاغہ کو. جہاں سے علی نے آغاز کیا ہے خطبے کا، آغاز کیا تو توحید سے، انجام کیا تو توحید سے، بولے تو اللہ کے لیے، کلام کو ختم کیا تو اللہ کے لیے. یعنی جس جگہ پر بھی علی بولے ہیں پہلے توحید کے لیے، پھر اس کے بعد کسی چیز کے لیے. اب ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے جورج آردخ کہا جاتا ہے، جس نے کتاب لکھی ہے ندائے عدالت انسانیہ. یہ بھی دیکھیے کرسچن ہے. یہ کہتا ہے کہ توحید کے اوپر جیسا علی بولے، توحید کے اوپر، عقیدہ توحید کے اوپر جیسا علی بولے، نہ کوئی علی سے پہلے بولا نہ کوئی علی کے بعد بولا، نہ کوئی علی سے پہلے بولا نہ کوئی علی کے بعد بولا. میں کہوں گا کہ یہ بتاؤ تم کرسچن ہو، تم عیسائی ہو، تمہارے اندر یہ اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ تم اس بات کو کہہ رہے ہو کیونکہ علی سے پہلے جتنے ہیں سب علی سے بڑے ہیں. کون سا نبی ایسا ہے کہ جس نے پرچم توحید کو نہ لہرایا ہو؟ کون سا نبی ایسا ہے کہ جس نے توحید کے علم کو نہ اٹھایا ہو؟ آدم آئے تو وہ توحید کے لیے بولے، نوح آئے تو وہ توحید کے لیے بولے، ابراہیم آئے تو وہ توحید کے لیے بولے، اسماعیل آئے تو وہ توحید کے لیے بولے، اسحاق آئے تو وہ توحید کے لیے بولے، ابراہیم آئے تو وہ توحید کے لیے، موسیٰ، عیسیٰ، حتیٰ کہ ہمارے نبی تک ہر نبی توحید کے لیے بولا ہے. تو لہٰذا یہ تو بات چل سکتی تھی. تم کہہ دیتے کہ علی کے بعد جتنے بولے ان سب سے بہتر علی بولے. تم کہہ رہو کہ نہیں، جیسا علی توحید پر بولے، نہ کوئی علی سے پہلے بولا نہ کوئی علی کے بعد بولا. اب یہ انگریز کہتا ہے کہ میں نے تاریخ کو پڑھا ہے، میں نے اسلام کی پوری ہسٹری کو پڑھا ہے، میں نے لٹریچر کو پڑھا ہے، میں نے ایسے ہی یہ جملہ نہیں لکھ دیا ہے، میں نے سب کچھ پڑھنے کے بعد یہ جملہ لکھا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کا بولے نوح بھی اللہ کے لیے، بولے ابراہیم بھی اللہ کے لیے، بولے اسماعیل بھی اللہ کے لیے، بولے اسحاق بھی اللہ کے لیے، بولے محمد بھی اللہ کے لیے، بولے موسیٰ بھی اللہ کے لیے، بولے تمام انبیاء اللہ کے لیے. لیکن سب کے بولنے میں اور علی کے بولنے میں ایک فرق ہے. میں نے کہا وہ کیا فرق ہے؟ کہ وہ سب اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے بول رہے تھے، علی دیکھ کر بول رہے تھے. صلوات بھیج دیجیے بر محمد وعلی محمد. جی اب جیسی علی، اب مولا کا کیونکہ جملہ ہے، یہ کہہ رہا ہے، مولا نے جملہ کہا تھا، میں علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. بہنا جانے کہاں یہاں پتا جی، میں علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. موسیٰ نے دیکھنے کی خواہش کی تھی ایک مرتبہ، معلوم ہے آپ کو کیا حال ہوا تھا موسیٰ کا؟ غش کھا گئے تھے، گر گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے.
علی کہہ رہے ہیں میں علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ ایک شخص بیچ سے کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد کہا، وہ فوراً کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی، اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ کو کیسے دکھتا ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا یہ بتاؤ دیکھتے کہاں سے ہو؟ اس نے فوراً دونوں انگلی اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ دی۔ جیسے اس نے اپنی دونوں آنکھوں کے اوپر رکھی، میرے مولا نے کہا بے وقوف، اللہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد۔ جی اللہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جیسا علی بولے ویسا کوئی نہیں بولا، جیسا علی بولے ویسا کوئی نہیں بولا، نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد۔ دلیل کیا دی؟ کہا سب بغیر دیکھے بول رہے تھے، علی دیکھ کر بول رہے تھے۔ قسم خدا کی ایک جملہ اس نے بڑا عجیب و غریب لکھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ علی کی مجبوری تھی توحید پر بولنا۔ اللہ اکبر! کیا کہتا؟ علی کی مجبوری تھی اللہ پر بولنا، توحید پر بولنا، وحدانیت پر بولنا، علی کی مجبوری تھی۔ ہم نے کہا ایک عیسائی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ جو مشکل کشا کو، جو مختار کائنات کو مجبور لکھ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا کہ علی کی مجبوری تھی؟ میں بے وقوف ہو گیا، یہ سید المطہر ہے، امام المظفر ہے، سید النجبہ ہے، امام الاتقیاء ہے، نور الاشفیاء ہے، مرشد العلماء ہے، ابلغ البلغاء ہے، افصح الفصحاء ہے، دار و کاربار مشیت ہے، میر نظام شمشی قدرت ہے، امام المحارب ہے، تفسیر المناقب ہے، رفیع المراتب ہے۔ تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ تو کہہ رہا ہے کہ علی کی مجبوری تھی توحید پر بولنا؟ یہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے میں نے تاریخ کو پڑھا ہے، لٹریچر کو پڑھا ہے، میں نے پوری اسلام کی ہسٹری کو پڑھا ہے، اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا علی کی مجبوری تھی توحید پر بولنا۔ میری سمت آپ دیکھیے گا، وہ کہتا ہے کہ علی کی مجبوری تھی توحید پر بولنا۔ کس لیے؟ کہ علی اگر ان کو وہ نہ سمجھاتے تو یہ علی کو وہ سمجھ لیتے۔ بھائی لگ رہا بات آپ تک کے نہیں پہنچے؟ جی اگر علی ان کو اللہ نہ سمجھاتے تو یہ علی کو اللہ سمجھ لیتے۔ صلوات بھیج دیجئے بر محمد وعلی محمد۔ جی اس نے کہا علی کی مجبوری تھی توحید پر بولنا، اگر علی ان کو اللہ نہ سمجھاتے تو یہ علی کو اللہ سمجھ لیتے۔ اچھا جی، مولا مسجد کوفہ کے اندر ہے، وہی کوفے میں ایک یہودی، ایک عیسائیوں کا بہت بڑا عالم رہتا ہے، اس کے یہاں پہ ایک شاگردوں کا ہجوم رہتا ہے۔ وہی مولا کائنات کوفے میں ہے، مسجد کوفہ میں منبر پہ ہے مولا کائنات۔ ابھی مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے بعد اب سوال جواب شروع ہوئے، چاہنے والا آیا، اس نے آنے کے بعد مولا سے سوال کیا۔ اب وہیں سے گزر رہا تو اس عیسائی عالم کا شاگرد، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے سنونی جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اب یہ رکا، اس نے رکنے کے بعد دیکھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ فوراً جواب دیتا ہے۔ اس نے کہا ایک استاد یہ ہے، ایک استاد ہمارے پاس ہے، جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ اگلے دن آنا، کل میں تمہیں سوال کا جواب دوں گا۔ لیکن ایک استاد یہ ہے کہ اس سے ادھر سوال کرو، یہ فوراً جواب دیتا۔ پھر اس نے دیکھا تھوڑی دیر رک کر، یہ کہتا ہے یہ بھی کمال ہے کہ ایک ہی سوال کو بار بار کیا جا رہا ہے لیکن سب کو الگ الگ جواب دیتا ہے۔ اب اس نے یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد اب یہ چلا گیا۔ اب جیسے یہ کلاس میں پہنچا تو بس انہوں نے استاد کو ایسے ہی سلام کیا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے بیٹھنا تھا ایک کونے میں، کیونکہ ابھی تک کے کلاس کا رولز یہ تھا کہ جو بھی کوئی آتا تھا، نظام یہ تھا جو بھی کوئی آتا تھا وہ پہلے فرضی سلام کرتا تھا، سلام کرتا ہوا جھکتا تھا ادب میں استاد کے آگے، پھر استاد کے سامنے زانو ادب طے کرتا تھا، زانو ادب طے کرنے کے بعد استاد کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا تھا، بوسہ لینے کے بعد پھر استاد کہتا تھا ادھر بیٹھ جاؤ، پھر سائیڈ میں بیٹھتا تھا۔ ابھی تک یہ تھا عالم، لیکن آج جو یہ پہنچا بس اس نے دور سے سلام کیا اور ایک سائیڈ میں جا کر بیٹھ گیا۔ استاد کو اور شاگردوں نے کہا استاد اسے ہوا کیا ہے؟ پوچھو اس سے کہ اسے ہوا کیا ہے؟ ابھی تک تو یہ عالم تھا کہ جب آتا تھا دستبوسی بھی کرتا تھا، زانو ادب بھی طے کرتا تھا، فرسی سلام بھی کرتا تھا، آج آیا بس دور سے ہی۔ ایک مرتبہ اس کے استاد نے کہا اے شاگرد تجھے ہوا کیا ہے؟ آج تک جب بھی تو آتا تھا ہمیشہ پہلے فرسی سلام کرتا تھا،
زانو ادب طے کرتا تھا، ہاتھ کا بوسہ لیتا تھا، آج تو نے کچھ بھی نہیں کیا، بس دور سے سلام کیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک جواب دیا، جواب آپ محسوس کیجئے گا جو یہ کہتا، تاریخ کے اندر یہ جواب سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا۔ اس نے کہا استاد دیکھیے ادب آپ کا نہیں تھا، ادب تھا آپ کے علم کا، آج آپ سے بڑا مل گیا۔ ارے بھائی جانے کہا، اس نے کیا کہا؟ آج آپ سے بڑا مل گیا۔ اس نے کہا ہم سے بڑا؟ کہنا جی بہت بڑا۔ کہنا بہت بڑا؟ کہنا ہاں آپ سے بہت بڑا۔ آپ سے ہم سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کل بتاؤں گا، کل جواب دوں گا، اس سے ادھر سوال کرو ادھر جواب، اور خالی ایک ہی سوال کرو اس کے الگ الگ جواب دیتا ہے، ایک جواب نہیں دیتا ہے۔ اب اتنا سننا تھا، سب شاگردوں نے کہا ایسا کون آ گیا کوفے میں؟ یہ کہنا کوفے میں کون اتنا بڑا عالم آ گیا ہمارے علاوہ؟ سب سے بڑے عالم ہم ہیں کوفے کے، ہمارے علاوہ کون عالم آ گیا؟ اس نے کہا استاد مسجد کوفہ میں بیٹھتا ہے۔ کیا اچھا مسجد کوفہ میں؟ اس کے شاگردوں نے کہا استاد قیام کر لیجئے، اس کے خلاف قیام کیجئے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو آج تو ایک گیا ہے، کل کو سب چلے جائیں تم اکیلے بیٹھے ہوئے رہ جاؤ، کلاس میں کوئی اور نظر نہ آئے۔ اب اتنا سننا تھا، یہ اٹھا، کیونکہ علی کے دشمن میں غرور بہت ہوتا ہے، تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے، اب یہ خوش ہوتا ہوا چلا زوم کے عالم میں پہنچا، اپنے شاگردوں کے ساتھ میں پورا اس کے ہجوم پہنچا مسجد کوفہ میں۔ اس نے جانے کے بعد میرے مولا کو سلام کیا، مولا منبر پر تھے، جیسے اس نے سلام کیا میرے مولا نے اس کا جواب بھی دیا، اس کا بھی نام لیا، اس کے باپ کا بھی نام لیا۔ ارے بھائی نہ جانے کہا جی اس کا بھی نام لیا، اس کے باپ کا بھی نام لیا۔ آپ نے محسوس نہیں کیا، جب ہی تو کہنا پڑتا ہے امام ہو تو ایسا، رہبر ہو تو ایسا، قائد ہو تو ایسا، پیشوا ہو تو ایسا، جو تمہیں کسی بھی منزل کے اوپر کسی بھی میدان میں شرمندہ نہ ہونے دے۔ اب جیسے ہی نام لیا، اب آپ برین دیکھیے عیسائیوں کا یہودیوں کا، اب برین دیکھیے، اب جیسے ہی نام لیا نا فوراً اس کے شاگردوں نے کہا استاد سنبھل کے، یہ تو آپ کو بھی جانتا ہے، خالی آپ کو نہیں آپ کے باپ کو بھی جانتا ہے۔ کہنا رہے ہمارے علم کا اتنا شہرہ ہے، ہمیں دور دور تک لوگ جانتے ہیں، اس لیے کہا اچھا، کہا تو استاد سوال کر لیجئے بس اس سے جلدی سے۔ بھیڑ لگی ہوئی تھی ایک، جمع غفیر تھا ایک، اس نے کہا بس ایک سوال کریں گے اور ایک سوال میں تمام بات۔ گفتگو چل رہی ہے عقیدہ توحید، علی کیسے توحید سمجھاتے ہیں لوگوں کو۔ یہ کہتا بس ایک سوال کریں گے۔ مولا نے کہا اگر سوال نہیں کرے گا جو سوچ کر آیا ہے جواب وہی ملے گا۔ بہنا جانے کہا کیا کہا؟ اگر سوال نہیں بھی کرے گا جو سوچ کر آیا ہے جواب وہی ملے گا۔ اب اتنا سننا تھا کہ جواب وہی ملے گا جو سوچ کر آیا۔ شاگردوں نے کہا استاد اس سے پہلے کہ سوال کچھ بتائے، یہ یہاں کا نہیں لگتا ہے، جلدی سے سوال کر لو ورنہ ہو گیا کام تمام، جلدی سوال کر لو۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اللہ ہے، اس نے کہا اللہ ہے، میرے مولا نے کہا ہاں ہے۔ کہنا دلیل کیا کہ اللہ ہے؟ میرے مولا نے کہا تو ہے۔ شاگردوں نے کہا استاد سنبھل کے، تم ہی نہیں خاطر میں لے رہا تم ہو یا نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ مولا نے کہا دلیل کیا ہے کہ تو ہے؟ اس نے کہا یہ ہاتھ اس بات کی دلیل کہ میں ہوں، یہ پاؤں اس بات کی دلیل کہ میں ہوں، یہ سر اس بات کی دلیل کہ میں ہوں، یہ سینہ اس بات کی دلیل کہ میں ہوں، یہ میرا پورا جسم اس بات کی دلیل کہ میں ہوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرا کر کہا کہ عجب بے وقوف ہے، تیرے لیے تو تیرا ہاتھ دلیل ہے، لیکن یہ آسمان اس بات کی دلیل کہ اللہ ہے، یہ پہاڑ اس بات کی دلیل کہ اللہ ہے، یہ دریا اس بات کی دلیل کہ اللہ ہے، یہ زمین اس بات کی دلیل کہ اللہ ہے، یہ پوری کائنات اس بات کی دلیل کہ اللہ ہے، یہ ایک وقت پر سورج کا نکلنا، ایک وقت پر ڈوبنا، چاند کا ایک وقت پر نکلنا، ایک وقت پر ڈوبنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد۔ اب جیسے اس نے سنا کہ اللہ ہے، شاگردوں نے کہا استاد اب کوئی فائدہ نہیں ہے الگ کلاس لگانے سے، اسی کی کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم استاد شاگرد تھے، آج سے ہم لوگ جو ہیں برابر ہو گئے، شاگرد۔ آئیے چلیے بیٹھ جاتے ہیں کونے میں، یہ بھی بیٹھ گیا۔ اب علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کر بول رہے ہیں۔ ایک آیا بیچارہ گردے میں اٹا ہوا، دھول سے بری حالت،
آیا آنے کے بعد کہنا یا علی اللہ ہے. مولا نے کہا ہاں اللہ ہے. فوراً اس نے کہا کہ دیکھیے کا دلیل کیا ہے کہ اللہ ہے؟ کہنا اس کو بھی وہی بتائیں گے جو مجھے بتایا ہے, اس کو بھی وہی جواب دیں گے. اس نے اپنے شاگردوں سے کہا دیکھنا. ایک مرتبہ مولا نے اس سے کہا کہ جو باہر جن کو چھوڑا آیا ان کو بھی لے آتا اندر تک. پتہ چلا کہ اس کا ایک غلہ تھا. غلہ مطلب یعنی بھیڑ بکریاں کا جھنڈ, یہ پالتا تھا, ان کو لے کر آیا تھا. اب جیسے ہی خیر یہ لے کر آیا, غلہ تھا اس کے پاس, اس کے غلے کو جیسے ہی دیکھا وہ باہر کھڑا ہوا تھا. کہاں بتائیے؟ کہ اللہ ہے. کہاں اللہ ہے؟ دلیل کیا ہے؟ میں نے کیا کہا علی اسے نہیں کہتے جو ایک سوال کا ایک جواب دے, بلکہ علی اسے کہتے ہیں کہ سوال ایک ہو جواب انیک ہو. صلوات بھیج دیجیے بر محمد. میرے مولا نے کہا یہ بتا کہ تو صحرا کے اندر اپنے ان جانوروں کو چراتا ہو اور اچانک کوئی بھیڑیا آ جائے, وہ آنے کے بعد تیری بکریوں کے اوپر حملہ کر دے, روز ان کو کھانے لگے, تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں کیا کرتا مولا, میں درخت کے اوپر چڑھ جاؤں گا, پہلے اپنی جان بچاؤں گا. کہا تو پھر تو بیٹھا ہوا دیکھتا رہے گا؟ کہا ہاں مولا میں دیکھتا رہوں گا, میں کیا کر سکتا ہوں. کہا وہ کھاتا رہے گا, تجھے کچھ نہیں ہوگا. کہا نہیں, بس دل میں ایک خیال آئے گا کاش کہ کوئی ہوتا جو میری مدد کرتا. میرے مولا نے کہا بے وقوف اسے ہی تو اللہ کہتے ہیں. صلوات بھیج دیئے بر محمد وعلی محمد پر. جی اب یہ چلا گیا کہ اسی کو تو اللہ کہتے ہیں. اب اتنا سننا تھا, اب یہ چلا گیا. اس کے فوراً بعد ایک اور آیا, سر پہ لکڑیوں کا گٹھڑ لیے ہوئے, انبار لیے ہوئے, لکڑ ہارا تھا. آنے کے بعد اس نے کہا یا علی دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیچارہ گردے میں اٹا ہوا ہے لیکن عقیدے میں بہت آگے ہوتا ہے, کچھ نہیں معلوم کس کی کیا معرفت ہے اہل بیت سے. اس نے کہا یا علی اللہ ہے. اب یہ استاد بیٹھا ہوا دیکھ رہا کہ دیکھو اس کو وہی جواب دیں گے. کہ یا علی اللہ ہے. کہ ہاں اللہ ہے. یہ کہتا جب آپ کہتے ہو تو ہے, آپ نے کہہ دیا اللہ ہے تو ہے, بس آپ نے کہہ دیا اللہ ہے تو ہے. پھر کہتا لیکن مولا یہ بتائیے ہے کہاں پر؟ آگے ہے, پیچھے ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, دائیں ہیں, بائیں ہیں, کہاں پر ہے اللہ؟ اللہ ہے کہاں پر؟ اب جو یہ استاد تھا اس نے شاگردوں سے کہا سوال اب آیا, اب دیکھو اب پھنس گئے, اب کیا جواب دیتے ہیں, کیا جواب دیتے ہیں. قسم خدا کی میرا مولا مسکرایا. میرے مولا نے کہا قمبر اس سے کہو جو یہ سر پہ رکھے ہوئے لکڑی نیچے ڈال دے. اس نے نیچے ڈالی. مولا نے کہا قمبر ان کو لکڑیوں کو ایسے ایسے کر کے لگا دو. اب جیسے وہ لگائی گئی لکڑیے, مولا نے کہا قمبر ان میں آگ لگا دی جائے. تاریخ بتاتی ہے قمبر نے اس میں آگ لگائی. آگ کا لگنا تھا, آگ کی لپٹیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. جیسی آگ جلنے لگی مولا نے اس سے کہا قریبا قریبا. یہ فوراً استاد کہتا ہے کہ دیکھا اب جواب نہیں تھا تو اب اسے جلائیں گے. کہلا قریب مت آنا, جلا دیں گے, جلا دیں گے. مولا کہتے ہیں قریب آگلا. مولا جل جاؤں گا, بھن جاؤں گا, راکھ ہو جاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں آگ کتنی تیز جل رہی ہے. مولا نے کہا رہے میں قریب بلا رہا ہوں نا, قریب آقا. مولا آپ دیکھ رہے ہیں آگ کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جل جاؤں گا, بھن جاؤں گا, راکھ ہو جاؤں گا, خاک ہو جاؤں گا. میرے مولا نے کہا ادھر سن, جب تک علی نہ چاہے نہ یہاں کی آگ جلا سکتی ہے نہ وہاں کی آگ جلا سکتی ہے. جب تک علی نہ چاہے نہ یہاں کی آگ جلا سکتی ہے نہ وہاں کی آگ. آگے آیا. آنے کے بعد مولا نے کہا یہ بتا یہ آگ جو جل رہی ہے یہ اوپر ہے, نیچے ہے, دائیں ہیں, بائیں ہیں, آگے ہے, پیچھے ہے. کہہ رہے ہیں یا علی جتنا اوپر ہے اتنا نیچے ہے, جتنا دائیں ہیں اتنا بائیں ہیں, جتنا آگے ہے اتنا پیچھے ہے. میرے مولا نے کہا بس اسی میں تیرا جواب ہے. اللہ بھی ایسے ہی ہے, اللہ اوپر بھی ہے, نیچے بھی ہے, دائیں بھی ہے, بائیں بھی ہے, آگے بھی ہے, پیچھے بھی ہے. اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. صلوات بھیج دیئے بر محمد وعلی محمد پر. کیا کہا کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. اب اتنا سننا تھا اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. مطمئن ہو گیا. علی جب بھی بولے توحید پر بولے, علی جب بھی بولے توحید پر بولے, فلسفہ توحید پر بولے, تاکہ لوگوں کی سمجھ میں اللہ آ جائے, اللہ آ جائے. علی نے یہ دعوی سلونی جو ہے, کتاب کا نام ہی ہے دعوی سلونی, آپ اسے پڑھیں, مطالعہ کریں.
مولا کائنات نے 14 مرتبہ دعویٰ کیا ہے. کتنی مرتبہ دعویٰ کیا مولا کائنات نے؟ 14 مرتبہ. علی کے علاوہ کسی معصوم نے دعویٰ نہیں کیا ہے سلونی کا، نہ رسول نے نہ کسی اور معصوم نے، صرف علی نے دعویٰ کیا ہے. کہاں کا دعویٰ کیا علی نے؟ علی نے سلونی کا دعویٰ کیا، صرف اکیلے علی نے کیا، علی کے علاوہ کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا. علی نے 14 مرتبہ دعویٰ کیا. اب یہ بھی ایک قیامت کا وہ ہے نقطہ، آپ توجہ دیجئے، سمجھیے اس چیز کو. علی نے 13 مرتبہ گھر سے باہر دعویٰ کیا سلونی کا، 1 مرتبہ گھر کے اندر کیا. بھائی نہ جانے کہاں، مطلب جو پہنچ گئے انہیں سلام، جو نہیں پہنچے جی. 13 مرتبہ گھر سے باہر دعویٰ کیا، 1 مرتبہ گھر کے اندر. گھر کے اندر کب دعویٰ کیا؟ جب علی کا آخری وقت ہے، جب سانسوں کی ڈور ٹوٹنے والی ہے، اس وقت علی نے کہا سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. آپ سمجھے نہیں بھائی؟ 13 معصوم، 14 معصومین میں ایک جناب زہرا بھی تو ہے نا. کیا کہنا، سبحان اللہ. بھائی علی نے دعوے کے اندر بھی پردے کا خیال رکھا. صلوات بھیج دیے پر محمد. جی علی نے سارے معصومین کی جانب سے، کیونکہ علی نے دعویٰ کر دیا اس لیے کسی اور معصوم نے دعویٰ سلونی نہیں کیا. ورنہ ہمارا تو عقیدہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. جی ہمارے یہاں پہ تو اس چیز کا وہ ہے. تو لہٰذا مولا نے سب کی طرف سے دعویٰ سلونی کیا. یہ میں سنا رہا تھا آپ کو علی کیا بزبان علی خدا کی توحید کے بارے میں. لیکن جب علی کے بارے میں رسول فضائل پڑھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا. بس خالی میں آپ کو 2 روایتیں سناتا ہوں، پھر آپ حضرات کی زحمت تمام کرتا ہوں. میں اپنے موضوع پہ ہی ہوں. کتاب کا نام ہے مستدرک، اہل سنت کی بہت معتبر کتاب. یہ کون سی کتاب؟ مستدرک وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر جو معتبر حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے رہ گئی تھی ان کو امام حاکم نے جمع کیا، اور ہر حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے مستدرک میں کہ یہ شیخین کی نظروں میں بھی معتبر ہے. شیخین سے مراد کون؟ امام بخاری اور امام مسلم. ان کی نظروں میں بھی یہ روایت معتبر ہے، یہ حدیث معتبر ہے. اسی مستدرک کی حدیث ہے، جب رسول پڑھتے تھے علی کے فضائل صحابہ کرام کے درمیان تو کس طریقے سے پڑھتے تھے. رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں عطا کی، 3 چیزیں عطا کی جن میں علی کو میرا شریک بنایا. لوگوں نے کہا علی کو میرا شریک بنایا، کہاں؟ جن میں علی کو میرا شریک بنایا. اول خدا نے مجھے جنت عطا کی، دوسرے خدا نے مجھے کوثر عطا کیا، تیسرے خدا نے مجھے لواء الحمد عطا کیا. یہ لواء الحمد کیا؟ یہ علم ہے، علم ہے. لواء الحمد یہ ہے علم. اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی. اب لوگوں نے کہا اس میں علی کیسے شریک ہے؟ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جنت عطا کی لیکن بانٹیں گے علی. اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا لیکن پلائیں گے علی. اللہ نے مجھے لواء الحمد عطا کیا لیکن اٹھائیں گے علی. بھائی علی کیوں اٹھائیں گے؟ کہ علم وہی تو اٹھائے گا جس نے کل خیبر میں اٹھایا تھا. صلوات بھیج دیئے بر محمد و آل محمد. اب اسی کے اندر پھر فرماتے ہیں رسول، صحابہ کرام کا مجمع، پھر رسول کہتے ہیں لیکن خدا نے 3 فضیلتیں علی کو وہ عطا کی جو پوری کائنات میں کسی کو بھی نہیں عطا کی. اللہ اکبر کا کسی کو بھی نہیں عطا کی. صحابہ کرام نے کہا کسی کو بھی نہیں عطا کی. ہاں نبی فرماتے ہیں حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں عطا کی. اللہ اکبر. خدا نے علی کو 3 فضیلتیں وہ عطا کی جو پوری کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں عطا کی. میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں، میں ناقل ہوں،
حدیث ہے رسول کی، رسول کہہ رہے ہیں اللہ نے خدا کو 3 فضیلتیں وہ عطا کی جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں عطا کی، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں عطا کی۔ کب پہلی فضیلت صحابہ کرام بیچارے پریشان ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کون سا معاملہ ہو گیا کہ رسول کے پاس بھی وہ فضیلت نہیں جو علی کے پاس ہے، پر لیکن کیا کریں، رسول خود بیان کر رہے ہیں، رسول خود کہہ رہے ہیں۔ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے مستدرک، جس کے اندر امام حاکم اس حدیث کو، اس روایت کو تحریر فرمانے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے جیسا سسر، پہلی فضیلت، اللہ نے جیسا سسر علی کو عطا کیا پوری کائنات میں کسی کو نہیں عطا کیا، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں عطا کیا۔ پھر نبی نے فرمایا اللہ نے جیسی زوجہ فاطمہ صدیقہ علی کو عطا کی پوری کائنات میں کسی کو نہیں عطا کی۔ فاطمہ صدیقہ، صدیقہ کا لفظ لگایا ہے کس لیے کہ فاطمہ صدیقہ ہیں، صدیقہ زوجہ پوری کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی۔ بھائی نبی نے کہہ دیا نا صدیقہ کا، جیسی فاطمہ صدیقہ زوجہ علی کو عطا کی خدا نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں عطا کی۔ آج ہم نہیں کسی کے ذہن میں سوال آگا بھئی صدیقہ تو مریم بھی ہے، مریم کو بھی صدیقہ کہا ہے قرآن نے، پر لیکن سوال ہے مریم بیٹی ہے، زوجہ نہیں ہے۔ نبی نے کہا جیسی صدیقہ زوجہ فاطمہ اللہ نے علی کو عطا کی کسی کو نہیں۔ اب جو تیسری فضیلت نبی نے بیان فرمائی ہے، نبی کہتے ہیں تیسری فضیلت خدا نے وہ علی کو عطا کی جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں عطا کی، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں عطا کی، کہ وہ کیا، کہ جیسے بیٹے حسن و حسین علی کو عطا کیے پوری کائنات میں کسی کو نہیں عطا کیے، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں عطا کیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جی یہ ہے عظمت علی۔ جب بھی مولا بولے توحید پر بولے، جب بھی گفتگو کی علی نے فلسفہ توحید کے اوپر بولے، جب بھی کہیں بولے علی توحید پر بولے، آغاز کیا تو توحید سے، انجام کیا توحید پر۔ گفتگو آپ حضرات کے سامنے، جی سمجھ لیجئے گفتگو پوری مکمل ہو چکی ہے۔ دیکھیے 4 لوگوں کو خدا کہا گیا ہے، 4 لوگوں کو خدا کہا گیا ہے پوری کائنات میں۔ 4 کون کون؟ پہلے فرعون، مانا گیا خدا یا نہیں؟ فرعون، نمرود، شداد اور حضرت علی، 4 لوگوں کو خدا مانا گیا ہے، نمرود، شداد، فرعون اور حضرت علی۔ یہ بتائیے کیا جیسے یہ تینوں کیا ویسے علی؟ کیا جیسے یہ تینوں ویسے علی؟ کا نہیں، کہ یہ تینوں ہیں لعنتی، یہ تینوں ہیں دوزخی۔ علی ہیں جنت و جہنم کے بانٹنے والے، علی ہیں قسیم النار والجنہ، علی ہیں جنت و جہنم کے بانٹنے والے، یہ تینوں ہیں لعنتی، علی ہیں صلوات والے، اللہ اکبر، علی ہیں صلوات والے۔ اچھا کیا ان تینوں کو مانا گیا ہے خوف میں؟ شاید ہے کہ آپ کی توجہ ہو، ان تینوں کو خدا مانا گیا ہے خوف میں، علی کو خدا مانا گیا ہے شوق میں۔ بھائی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہا کہ علی کو خدا مانا گیا ہے شوق میں، ان تینوں کو مانا گیا ہے خوف میں۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ ان تینوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر خدا نہیں کہو گے تو قتل کر دیں گے، علی کا دعویٰ تھا اگر خدا کہو گے تو قتل کر دیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد پر۔ جی ان تینوں کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ دعویٰ تھا۔ آپ آج 2025 میں ہیں، ان تینوں کو مانا گیا خوف میں، علی کو مانا گیا شوق میں۔ آپ سرچ کیجئے 2025 میں کوئی جگہ ہے ایسی کہ جہاں پہ لوگ علی کو خدا کہنے والے ہوں؟ نکل جائیں گے، لیکن نمرود، شداد، فرعون ان کو ڈال کے دیکھیں کہیں نہیں ملے گا۔ کس لیے؟ خوف ختم ہو گیا، شوق باقی رہا۔ بات پہنچ رہی نا اب تک؟ یہ خوف ختم ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نصیری کے پیروکار ہیں، ہم نصیری کے طرفدار ہیں، کیونکہ نصیری ہے جہنمی، نصیری ہے لعنتی، نصیری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نصیری اتنا نہ کر تجاوز، تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے، علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد پر۔
جی علی کے بندے ہیں ہم بھی، لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے۔ جو مولا کائنات نے جو آخری وقت جو سجدے میں کہا ہے نا، ضربت کھانے کے بعد جو علی نے کہا ہے نا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے در خیبر اکھاڑنے کے بعد نہیں کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے مرحب کو مارنے کے بعد نہیں کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے انتر کو مارنے کے بعد نہیں کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے بڑی بڑی جنگوں کا فاتح بننے کے بعد نہیں کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے بلکہ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس پہ توجہ دیجئے، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ کبھی اس کی تفسیر میں پڑھوں گا، آپ حضرات کو بتاؤں گا فزت برب الکعبہ کیوں کہا ہے علی نے۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، علی نے کسی جنگ میں نہیں کہا، کسی میدان میں نہیں کہا، علی نے غدیر میں مولا بننے کے بعد نہیں کہا ہے کہ فزت برب الکعبہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب، بلکہ حالت سجدہ میں سر پہ ضربت کھانے کے بعد علی نے کہا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو۔ کس لیے؟ کیونکہ ایک طرف تو علی کو اس سجدے میں جواب دینا تھا، کن کو؟ جو شام میں افواہ پھیلی تھی کہ علی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، علی کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا، لوگوں نے کیا کہا؟ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ جب پتا چلا حالت سجدہ میں شہید ہوا، اور اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ دوسرا سجدے میں ضربت کھانے کے بعد نصیریوں کو جواب دیا ہے مولا نے، وہ خدا نہیں ہو سکتا جو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر، اگر علی خدا تھا تو سجدہ کس کو کر رہا؟ اسی لیے علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے سب کو جواب دیا۔ عزیزو، اللہ اکبر، یہ محرم کی تاریخیں چل رہی ہیں، یہ محرم کا ایام چل رہا ہے، یہ دن سفر کے دن ہے۔ زینب کا بھرا گھر اجڑ چکا ہے، کربلا میں سارے پیارے سو چکے ہیں، اب گود کے پالے بھی نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر، زینب، تاریخ بتاتی ہے کہ زینب جب 11 محرم کو ودا ہوئی ہے اپنے بھائی سے، تو اپنے بھائی کی لاش کا طواف کر رہی ہیں جناب زینب۔ امام سجاد روایت نقل کرتے کہتے ہیں میری پھوپھی اماں تلاش کر رہی تھی کہ بابا کی جسم پہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ میں بوسہ لے لوں، لیکن پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، زخم کے اندر زخم تھے۔ جب کہیں جگہ نہ ملی تو بابا کے کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہا میرے بھیا میں جا رہی ہوں، مجھے معاف کرنا، زینب کے پاس چادر بھی نہیں ہے جو تجھے کفن دیتی۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی زینب رخصت ہو کر ابھی رخصت ہو کر اونٹ پر سوار ہوئی زینب، ابھی سوار ہونا تھا، کیا دیکھا جناب سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے، ایک جوان بیٹا ہے، اب اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توخ ہے، ذرا سوچئے تو کہ کیا عالم ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے سید سجاد کی حالت غیر ہونا شروع ہوئی، چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ جیسے یہ حالت جناب زینب نے دیکھی، اپنا آپ کو اونٹ سے گرایا، ارے گرانا تھا، سید سجاد تڑپ گئے، تڑپنے کے بعد کہتے پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا میرے لال سید سجاد خود کو سنبھالو، ارے ابھی تمہیں شام و کوفہ تک، کبھی کوفے سے شام تک تمہیں قافلہ سالار بن کر جانا ہے، ابھی تو شام کو بھی فتح کرنا ہے۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ زینب رخصت ہو گئی، ان بیویوں کو وہیں سے گزارا گیا جہاں پہ ان کے چاہنے والوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جہاں پہ گھر والوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ام لیلہ نے علی اکبر کی سمت دیکھ کر کہا خدا حافظ، علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر کہا خدا حافظ، علی اصغر کے لاشے کو دیکھ کر کہا خدا حافظ، قاسم کے لاشے کو دیکھ کر کہا قاسم خدا حافظ، بیویاں رخصت ہوئی کربلا سے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب نے اپنے بھیا کو خدا حافظ کہا، اپنے بھیا کو خدا حافظ کہنا تھا۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا، نہ اون و محمد کے جب لاشیں آئے تب گریہ کیا، یہ کہہ دیا کہ نہیں میں اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے، میں اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کروں گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب رخصت ہو کر چلنے لگی تو ایک مرتبہ بس حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بچوں کے لاشوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اون و محمد مجھے معاف کرنا،
میں تمہارے ماموں کا ماتم کروں گی۔ یہ کہہ کر زینب چلی گئی۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ کوفے سے شام میں آ گئی بی بی۔ وہ منزل بھی آئی کہ جب سرانے لگے تمام شہیدوں کے سراتے تھے۔ ہر کسی کی ماں بڑھ کر ان کو آغوش میں لے لیتی تھی، بہنیں آغوش میں لے لیتی تھی، وارثہ آغوش میں لے لیتی تھی، لیکن 2 بچوں کے سرائے جن کا کوئی لینے والا نہیں تھا۔ جب لانے والے نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ جناب فضہ نے کہا نہ ایسا مت کہ ارے ان کی ماں میری شہزادی زینب ہے، جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بھیا کا ماتم کریں گی، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کریں گی۔ عزیزو وہاں سے رخصت ہو کر آئی، کربلا آ گئی، کربلا سے پھر جیسے مدینے گئی، مدینے جانے کے بعد بھی تاریخ بتاتی ہے کہ سید سجاد سے کہا کہ مجھے بس خالی میرے بھائی کا پرسہ دیا جائے۔ مدینے والے آتے تھے، بھائی کا پرسہ لیتی تھی۔ زینب نے کہیں بھی اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ جب کچھ دن گزرے، ایک دن اب جناب عبداللہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں جناب سید سجاد سے کہتے ہیں اپنی پھوپھی سے کہیں کہ اپنے گھر کا بھی احوال جان لے، اپنے گھر کی طرف چلیں۔ تاریخ بتاتی ہے جناب زینب جیسے ہی اپنے گھر میں آئی ہیں اور آنے کے بعد جیسی چھوٹی چھوٹی 2 نمازوں کو بچھا ہوا دیکھا، ارے مامتا تھی، تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ تڑپنے کے بعد کہتی ہے او نو محمد، ارے مجھے معاف کرنا میرے بچوں، میں تمہیں ارے اوپر گریہ نہ کر سکی، میں تمہارا ماتم نہ کر سکی، ارے او نو محمد اب اس گھر میں دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، او نو محمد تمہیں تمہاری ماں یاد کر رہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه تسلیما لأمره۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار بانیان مجلس کے تمام تر نیک حاجتوں کو پورا فرما، پروردگار مرحوم عرشیہ زینبی بنت مزمل حسین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے تمام مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، پروردگار جہاں جہاں پر وشیان حیدر کرار پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، پروردگار جہاں جہاں پر وشیان حیدر کرار بے جرم و خطا جیل میں انہیں جلد سے جلد رہائی کی خبر سنا، پروردگار جو لوگ اربعین پہ جانے والے ہیں انہیں جلد سے جلد بھیج، پروردگار جتنے بھی لوگ کربلا جانے کا ارادہ کر رہے ہیں انہیں جلد سے جلد انہیں اس وقت تک کے موت نہ دے جب تک کہ وہ روضہ حسین کا دیدار نہ کر لیں، پروردگار پھر وقت کے یزید نے سر کو، پروردگار ہمارے تمام تر ائمہ معصومین کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے علماء حقہ کی حفاظت فرما، پروردگار جہاں جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کے مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، پروردگار سب دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ پھر وقت کے یزید نے سر کو اٹھایا ہے، ہمارے وقت کے حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آخر میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ عرشیہ زینبی بنت مزمل زینبی کی روح کو وصال کر دیں۔ جزاک اللہ قبلہ مولانا نجف آپ جی مظفر نقوی صاحب، آپ نے بہترین بیان پیش کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور اس مجلس کے صدقے میں محترمہ عرشیہ زینبی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ اور میں آخر میں گزارش کروں گا نواخوانی کے لیے محترم شہباز علی کربلائی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں بالخصوص بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا میں اپنا کلام پیش کریں۔ قیامت قید خانے میں ہے برپا، سکینہ رو رہی ہے، ہلا جاتا ہے زینب کا کلیجہ، سکینہ رو رہی ہے، قیامت قید خانے میں ہے برپا، سکینہ رو رہی ہے، در و دیوار گریہ اندھیرے بھی تو ہیں
بھر رہے ہیں، اندھیرے بھی تو آہیں بھر رہے ہیں، یتیماں جس گھڑی کہتی ہے بابا، سکینہ رو رہی ہے، قیامت قید خانے میں ہے برپا، سکینہ رو رہی ہے، غضب ہے کم سنی خاروں سے گزری، یہ ننھی جان بازاروں سے گزری، یہ ننھی جان بازاروں سے گزری، بچھڑ کر باپ سے لمحہ بلمحہ، سکینہ رو رہی ہے، قیامت قید خانے میں ہے برپا، سکینہ رو رہی ہے، چھنے گوہر لہو کانوں سے ٹپکا، ہوا ہے خون تر بچی کا کرتا، ہوا ہے خون تر بچی کا کرتا، ہر ایک سسکی پہ کھایا ہے تماچا، سکینہ رو رہی ہے، بہن کو کس طرح بہلائے عابد، تڑپ کر رو رہا ہے ہائے عابد، تڑپ کر رو رہا ہے ہائے عابد، کہاں سے لائے اب بابا کا سینہ، سکینہ رو رہی ہے، قیامت قید خانے میں ہے برپا، سکینہ رو رہی ہے، کہاں آرام کیسا بدانا، غذا میں ہے تماچا تازیانہ، غذا میں ہے تماچا تازیانہ، ردا کے واسطے ہے غم کا سایہ، سکینہ رو رہی ہے، رہی ہے اس قدر زندان میں پیاسی، ضعیفہ ہو گئی بچی ذرا سی، ضعیفہ ہو گئی بچی ذرا سی، بہا آنکھوں سے مشکی
دریا سکینہ رو رہی ہے، جو جان فاطمہ زہرا کی جان ہے، سکون ابھی وسیم اس کو کہاں ہے، سکون ابھی وسیم اس کو کہاں ہے اب تک شام پر دہشت کا سایہ، سکینہ رو رہی ہے، قیامت قید خانے میں ہے برپا، سکینہ رو رہی ہے۔ جزاک اللہ جناب شہباز علی کربلائی صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی بینائی کو واپس لے آئے، اور آپ اسی جس طرح سے ہم سب سارے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور جلد سے جلد تمام جو پریشانیاں ہیں آپ کو خدا دور کرے اس مجلس کے سلسلے میں۔ یقیناً یہ تلاوت کلام ربانی، یہ ذکر محمد وآل محمد ہم سب کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے گا، اور بالخصوص عرشیہ زینبی مرحومہ کے لیے یہ ایصال ثواب کا بہترین وسیلہ بھی بنے گا۔ یقیناً الحمدللہ یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے گا، اور ایک بار پھر میں عرشیہ زینبی کے تمام اہل خانہ کی طرف سے، بالخصوص مزمل زینبی صاحب کی طرف سے، تمام آن لائن جو سامعین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص قاری ندیم رفیع صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جناب شاہ نواز خان صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جناب نجف عابدی مظفر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور جناب شہباز علی کربلائی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ سب کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، کربلا والوں کے صدقے میں آمین یا رب العالمین۔